السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ڈاکٹر راشد امان۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویٹس وی این میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج میں بڑے دنوں بعد لائیو آیا ہوں آپ دوستوں کے سامنے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو حاملہ جانوروں کے حفاظتی اقدامات کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ نہ صرف جانوروں کا ان اقدامات کرنے سے حمل برقرار رہے اور محفوظ رہے، بلکہ جانوروں کی صحت اور ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی اچھی صحت اور اچھا بچہ جو ہے نا وہ پیدا ہو، اور جانور بآسانی سے بچہ دے سکے اور اس کو ڈلیوری میں پیچیدگیاں وہ کم سے کم ہو، اور آگے بچہ دینے کے بعد اس کی دودھ کی جو پیداوار ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ ہو، جس سے فارمر جو ہے نا وہ اس کے شرح منافع کی جو مقدار ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو ملے۔ حاملہ جانوروں میں اگر ہمارا ذمہ دار بھائی اور ہمارے شوقین حضرات اگر 5-6 ایسے اقدامات کر لیں کہ جو جانور کے حمل کو برقرار رکھنے میں جو ہے نا وہ انتہائی مفید ثابت ہوں گے، نہ صرف مفید ثابت ہوں گے بلکہ جانور کی صحت بھی اچھی ہوگی، اور جانور کے پیٹ کے اندر جو پلنے والا بچہ ہے اس کی صحت بھی اچھی ہوگی، اس کا وزن اچھا ہوگا اور اچھی جو ہے بریڈ آئے گی۔ سب سے جو ضروری چیز ہے ہمارے ذمہ دار اور کسان بھائی اور شوقین حضرات، ان کو سب سے اہم جو سب سے پہلے ضروری چیز وہ یہ ہے کہ ڈیورمنگ ہے، یعنی جانوروں کو پیٹ کے اندرونی اور بیرونی کرموں سے محفوظ کیا جائے اور ان کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دی جائے۔ تو حاملہ جانوروں کو ڈیورمنگ کروائی جا سکتی ہے، بشرط یہ ہے کہ اچھا ماہر ڈاکٹر تجویز کرے کہ حمل کا کون سا مہینے اور اس مہینے میں کون سی دوائی دینی ہے۔ دوسرے نمبر پر حاملہ جانوروں کو جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو متوازن خوراک دی جائے۔ تو جانور جب حاملہ ہوتا ہے وہ شروع میں تو دودھ دیتا ہے، لیکن جب دودھ اس کا خشک ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے کسان بھائی اور شوقین حضرات اکثر یہ کرتے ہیں کہ یہ تو دودھ ہی نہیں دے رہا، یہ خشک ہے اور اس کو صرف خشک چارے پر ہی رکھا جائے، جبکہ حاملہ جانور کو عام جو دودھ دینے والا جانور ہے اس سے زیادہ اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ وہ خود نہ صرف اپنی جسمانی ضروریات غذا سے پوری کرتا ہے بلکہ بچے پیٹ میں موجود بچے کی جو غذائی ضروریات ہے وہ بھی اس غذا سے پوری کرتا ہے جو ایک فارمر اس کو دیتا ہے۔ تو اچھی متوازن خوراک میں ونڈا ہے، اس کے علاوہ بھوسا ہے، سبز چارہ ہے اور سائلج ہے، اس کا استعمال ریگولر کیا جائے، جس سے جانور کی صحت بھی بہتر رہے گی اور اس کے بچے کی نشو و نما اور بہتر رہے گی اور حمل کی پیچیدگیوں سے محفوظ رہے گا۔ تیسرے نمبر پر جانوروں کو اچھی متوازن خوراک کے ساتھ ساتھ اس خوراک میں منرلز اور ملٹی وٹامنز کا شامل ہونا بھی جانور کی صحت اور اس کی بچے کی صحت اور نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو ویسے تو جانوروں کو سارا سال اور لگاتار جو منرلز ہیں، ملٹی وٹامنز ہیں، یہ گائے بغیر دیتے رہنے چاہیے۔ حمل کے دورانیے میں پہلے مہینے میں آپ 1 مہینہ پورا لگاتار منرلز اور وٹامنز اچھی متوازن خوراک کے ساتھ ساتھ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ حمل کے جو درمیانی جو ایام ہیں اس میں 1 ماہ تقریباً منرلز اور ملٹی وٹامنز کا استعمال انتہائی ضروری ہے، یا آخری 2 مہینے زیادہ بہتر ہے۔ میں ریکمینڈ کروں گا ویٹا ہائی پاور پاؤڈر، جس میں منرلز کی اچھی خاصی تعداد ہے
اور فاسفورس کی اچھی خاصی تعداد ہے، پوٹنسی اچھی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں مائکرو منرلز بھی ہیں اور واٹامن A, D3 خاص طور پر جو جانوروں کو بہت زیادہ ضرورت ہے جس کی، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے متعدی بیماریوں کے حفاظتی ٹیکوں کا کورس۔ تو حاملہ جانوروں کو، ویسے تو تمام جانوروں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کروانا چاہیے سال میں 2 مرتبہ، جس میں جو بڑی عام کامن بیماریاں جس میں گل گھوٹو ہے اور چوڑے مار، بلیک واٹر، اور اس کے علاوہ منہ خور FM جو ڈی ہے اس کی ویکسین کروانا سال میں 2 مرتبہ انتہائی ضروری ہے، اور حاملہ جانوروں کو بھی ویکسین کروانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا عام جانوروں کو ویکسین کروانا ضروری ہے۔ ہمارے اکثر جو بزرگ حضرات ہیں یا پرانے خیالات کے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک یہ اس چیز پہ بضد رہتے ہیں کہ حاملہ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ یا کوئی بھی بیماری کا ٹیکہ نہیں لگوانا، جس سے بچہ گرا سکتا ہے یا بچے کی نشوونما بہتر نہیں ہوگی۔ تو ان کے ابھی تک وہ پرانے خیالات ہیں، جبکہ جدید ریسرچ یہ ثابت کر چکی ہے کہ متعدی امراض کے جو حفاظتی ٹیکہ جات ہیں ان کا بچے پر برے اثرات کسی بھی قسم کے نہیں پڑتے، بلکہ وہ ٹیکہ اگر ماں کو لگے گا تو بچے میں بھی اسی بیماری کے خلاف قوت مدافعت آٹومیٹک پیدا ہو جائے گی، یعنی بچے کو بھی ماں کے پیٹ کے اندر ویکسین ہو جائے گی۔ تو حفاظتی ٹیکوں کا کورس حمل کے کسی بھی دورانیے میں لگایا جا سکتا ہے، تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو 5ویں نمبر پہ موسمی اثرات سے بچاؤ۔ تو حاملہ جانوروں کو موسمی اثرات سے بچانا بھی انتہائی ضروری ہے، جس میں شدید سردی، شدید گرمی، بارش اور ٹھنڈا گرم ہونے سے بچانا، اور اس کے علاوہ اس کا جہاں پر جانور رکھے ہوئے ہیں اس کا ماحول بھی، اس کا درجہ حرارت گرمی اور سردی کے مطابق مینٹین کرنا بھی انتہائی ضروری ہے، اور اس سے بچے نہ صرف جانور کی صحت اچھی رہے گی بلکہ جانور کا حمل بھی برقرار رہے گا، اور جانور کو حمل کی پیچیدگیاں کم سے کم ہوں گی۔ تو 6 نمبر پر جو ٹاپک ہے حمل کا حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کروانا۔ حاملہ جانوروں کو حمل کا حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کروانا چاہیے، چونکہ ابارشن تو کسی وجہ سے بھی جانور کر سکتے ہیں، مثلا متعدی بیماریاں ہیں، اس کے علاوہ وائرل ڈیزیز ہے یا کوئی بھی بیماری ہے، موسمی اثرات ہیں، بچہ دانی کی انفیکشن، سوزش اور بے شمار مسائل ہیں، خوراک کی کمی، خون کی کمی، اس کے علاوہ حادثاتی طور پر کوئی حادثہ وغیرہ ہو جانا، جانور ایک دوسرے کو مارتے ہیں یا دوڑتے ہیں جانور تو ابارشن کر دیتے ہیں۔ تو ان سب مسائل سے بچنے کے لیے پروجسٹران انجیکشن جو حاملہ جانوروں کو لگتا ہے حمل کو محفوظ رکھنے کے لیے، تو اس کا صحیح طریقے سے استعمال بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو بڑے جانوروں میں جیسے گائے، بھینس اور بھیڑ بکریوں میں حمل کے دوران کم از کم 2 سے 3 انجیکشن لگانا انتہائی ضروری ہے، اور اس سے حمل گرانے کے چانسز کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا انجیکشن حاملہ جانور کو حمل کی کنفرمیشن، یعنی جب آپ چیک کروائیں، جب 2-2.5 ماہ کی گائے بھینس حاملہ ہو تو اس وقت لگانا چاہیے جب یہ حاملہ ہے، پھر 2 مہینے کے بعد ایک انجیکشن اگر لگا دیے جائے، 2 سے 3 یا 4 انجیکشن جانور کی ہسٹری کے مطابق اگر لگا دیے جائیں تو اس سے جانور کا بچہ محفوظ رہے گا اور ابارشن کے چانسز کم سے کم ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھیڑ بکریوں میں بھی اسی طرح 1 مہینے کے بعد آپ اس کی اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پریگننسی چیک کروا لیں،
اس کے بعد اس کو پروجسٹرون کا انجیکشن لگوائیں اور 2 مہینے کے وقفے سے 2 سے 3 انجیکشن اگر لگا دیے جائیں تو بارشن کے چانسز کم سے کم ہو جائیں گے۔ امید ہے ناظرین آپ حاملہ جانوروں کو جو حمل کے دوران ان کی احتیاط ہے، حفاظتی ٹیکہ جات ہیں، ان تمام باتوں کو آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے اور اپنے جانوروں کی صحت اور آگے ان کی نسل کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو، تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔